قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کون ہے وہ ذات جو اس پر قدرت رکھتی ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تم کو مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض ایک دوسرے سے جنگ کا مزہ چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی آپ دیکھیے کیسے ہم آیات کو پھیرتے ہیں، نشانیوں کو پھیرتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے والی دو آیتیں کیسی تھی جو آپ نے سنا کہ اس میں مشرکوں کی ایک قبیح عادت کا ذکر آیا۔ قبیح عادت وہ یہ تھی کہ جب وہ مصیبت میں آتے، پریشانی میں آتے تو صرف اللہ تعالیٰ کو بلاتے، اور اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہوئے کہتے کہ اس عذاب اور اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، ضرور ہم شرک چھوڑ دیں گے، معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں گے اور اللہ سے وعدہ کرتے۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا، سمندر کے راستے سے خشکی کے راستے پر لے آتا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے۔ تو اس آیت میں جو آج ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کو بھول جانے کی وجہ سے کیسے عذابات آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے انہیں عذابات بھیجتا ہے، اس کا ذکر کیا۔ کہا کہ اے میرے رسول، جن مشرکین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مصیبت سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، لیکن اپنا وعدہ بھول گئے، پھر شرک کرنے لگے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کے عذاب سے امان محسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب ہماتن کیسے بھی کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں، کسی بھی قسم سے، کسی بھی صورت میں داخل ہو سکتا ہے انسانی زندگی میں، وہ بیماریوں کے شکل میں ہو، یا تجارت میں نقصان کی شکل میں ہو، یا آپسی اختلافات کی شکل میں ہو، یا عذابات آسمان سے نازل ہو سکتے ہیں، یا زمین میں طوفان، زمین میں زلزلہ آ کر اللہ تعالیٰ عذابات بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے تو ہر وقت ہر حال میں مختلف قسم کے عذابات میں مبتلا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ وہ چاہے تو آگ یا پتھروں کی بارش برسا دے گا، یا آسمان ہی کو تمہارے سر پر گرا دے گا، چاہے گا تو کوئی طوفان بھیج دے گا، یا زمین میں ڈھسا دے گا، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ دے گا اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ تو یہ فرقہ وارانہ جو لڑائیاں ہماری ہوتی ہیں، یا مسلکی اختلافات جو ہمارے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا اختلاف ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا ہمارے لیے عذاب ہے۔ اور یہ عذاب ہمارے لیے کیسے آتا ہے؟ جب ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، اور ان قرآن اور حدیث کو صحیح طور سے سمجھانے کے لیے، ہمارے پاس تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی قربانیوں کی قدر ہم نے نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کے ذہن میں قرآن کی آیت کو لے کر ایک فکر بنے گی، دوسرا آدمی وہی قرآن کی آیت پڑھے گی، اس کے پاس ایک الگ فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ دونوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ علماء سلف اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہم کس کے پابند بنیں۔ ہمیشہ علماء سلف آپ کو اس بات کے پابند کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ علماء سلف ہی میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ صحابہ کی فہم کو اپنے آپ میں قید کریں، ورنہ تو دوسرے علماء آپ کے سامنے یہ ذکر کرتے ہوئے ملیں گے فلاں امام کی پیروی کرو، فلاں امام کی تقلید کرو، یعنی ایک ہی انسان کے اندر اللہ سارا قسم کا خیر جمع کر دے نہیں ہو سکتا، اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ سارا قسم کا خیر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اندر جمع کیا ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے،
یہ اور بات ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق ان سے کچھ غلطیاں ہوں گی اور وہ غلطیوں میں بھی اللہ نے ہمارے لیے سبق رکھا ہے اور اس کی وضاحت بھی قرآن میں اللہ نے کر دی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم صحابہ سے بدظن ہو جائیں یا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے نئے نئے وسائل یا یوٹیوب کا سہارا لے یا انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنا شروع کر دے یا نئے نئے فتنے جو جنم لے رہے ہیں ان سے متاثر ہو کر پچھلے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہے ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو نکار دے. ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں اس آیت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ عذابات کہیں سے بھی بھیج سکتے ہیں اس کی ایک اور جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کی ہے. مسلم کی روایت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک قریبی بستی سے آ رہے تھے. نبی تو بنی معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے. آپ نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے لمبی دعا کی پھر ہماری طرف مڑ کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی. میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تو اس نے مجھے 2 عطا کر دیا اور ایک کو روک دیا. میں نے اپنے رب سے مانگا تو میری امت کو اور 2 دعائیں اللہ کے رسول کی اپنے امت کے حق میں قبول کر لی گئی اور ایک دعا اپنی امت کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور اللہ کی حکمت ہے کیوں ریجیکٹ کر دیا اور کون سے 2 دعائیں قبول ہوگی یہ ہم پڑھیں گے. کہ میری امت کو تحت سالی سے ہلاک نہ کر تو اس نے مجھے دے دیا. جیسے کہ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا ہے ایک عام قحط آتا ہے اور اسی عام قحط میں سارے لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے اور پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں. اب اس اعتبار سے دیکھیں گے ہم یہاں پر کووڈ-19 آیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو موت دی کووڈ-19 میں لیکن ساری کی ساری امت کو اللہ نے ختم نہیں کیا. پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے برباد نہیں کیا. ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو اللہ نے زندہ رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اور پچھلی قوموں کے حالات کے جو واقعات اللہ کے رسول پر وحی ہوئے اللہ کے رسول نے ڈھانپ لیا کہ میری امت کو بھی ایک طور سے ختم نہ کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہ دعا کی اور کیسی بھی بیماریاں کیوں نہ آئے اور لوگ کیسی بھی پریڈکشن کیوں نہ کرے کہ اس میں اتنے کروڑ لوگ مر جائیں گے اتنا یہ ہو جائے گا اور خوف میڈیا کے تھرو آپ کے دلوں میں بٹھایا جائے گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس قوم کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ ہرگز ہلاک نہیں کرے گا. یہ ایک دعا تھی. اور دوسری دعا اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت میں ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو تو اس دعا کو اللہ نے روک دیا کہ ایک دوسرے کے در پہ نہ ہونے کا مطلب کہ میری امت اختلافات پیدا نہ ہو. یہ دعا اللہ کے رسول نے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا ریجیکٹ کر دیا. کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ لوگ قرآن و حدیث کو اگر پلیٹ فارم بنائیں گے توحید کو اپنا پلیٹ فارم بنائیں گے اور صحابہ کے نہج پر جمع ہو جائیں گے تو اختلاف پیدا نہیں ہوگا اور ہر آدمی اپنے امام کی بات صحیح سمجھے گا. ہر آدمی اپنے امام کو ترجیح دے گا چاہے وہ بات قرآن اور حدیث سے میل کھاتی ہی کیوں نہ ہو. پھر بھی انسان اپنی تائید میں باتوں کو ذکر کرے گا اپنی خواہش کے مطابق ان باتوں کو ڈھالے گا. ظاہر سی بات ہے امت میں اختلاف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے جو اس قرآن کی آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹولیوں میں بانٹے گا. ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے جنگ کا مزہ چکھائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان فرمایا سورۃ الانعام ہے لیکن یہ 7واں پارہ 8ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ظالموں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں اور ظالم وہ نہیں ہوتا جو کسی کو بلا کر قتل کر دیتا وہ تو ظالم ہے. لیکن جو انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے قرآن کی کسی آیت کا غلط مفہوم بتا کر جو ہے دوسرا مطلب نکالتا وہ بھی ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ظالم کو قرآن کی دوسری آیت میں غلطی کرنے والے ظالم ایک دوسرے کو اختلاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے مزہ چکھائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کو جو ہے اختلافات سے بچنا چاہیے اور سورۃ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب لوگ اللہ کی رسی کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرق بازی نہ کرو. وَلَا تَنَازَعُوا. اختلاف نہ کرو. انسان اگر اختلاف کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ اختلاف انسان کی کمزوری کی دلیل ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے فتنے جنم لے رہے ہیں. جو ہے ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ذاتی مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا مطالعہ دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنے, ہمارا مطالعہ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے, بلکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہم پڑھ کر یہ آیت کو جس طرح سمجھ رہے ہیں کیا ہماری سمجھ صحیح ہے. اسے جو ہے حساب لگانا چاہیے, اسے ٹیلی کرنا چاہیے. مارکیٹ سے کوئی چیز آپ خریدتے ہیں
آپ خریدنے کے سلسلے میں جو ریٹ آپ کے ذہن میں آپ طے کرتے ہیں، پہلے مارکیٹ میں آپ معلوم کرتے ہیں کہ وہ چیز کتنے میں مل رہی ہے، آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ نہیں؟ آپ کا انداز یہ کہ وہ چیز جو ہے 10,000 روپے ہے، آپ اچانک اپنی سمجھ سے 3,000 رکھ لیا، تو آپ کی سمجھ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ اس سمجھ کو صحیح کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس معاملے میں لوگوں کو کال کر کے پوچھتے ہیں یہ چیز میں نے خریدی ہے، یہ کتنے تک مل سکتی ہے؟ لوگ بتاتے نہیں وہ اتنی قیمت نہیں ہے، 3,000 جیسا آپ سوچ رہے ہیں وہ 7,000 ہے، تو پھر آپ اپنی قیمت بڑھاتے ہیں۔ تو قرآنی آیات یا حدیثوں میں لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک حدیث پڑھتے ہیں اور بقیہ اس باب سے متعلق حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں، اس باب سے متعلق اس موضوع سے متعلق آیتیں چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو فیصلہ سناتے پھرتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو گیا، یہ میں جو سمجھاؤں میری طرح کوئی اس آیت کو نہیں سمجھتا۔ تو مطالعہ جہاں آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اگر ہم فہم صحابہ کو قید نہ کریں، صحابہ کے فہم کو لازم اپنے اوپر نہ کریں، فتنہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے بیچ کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ برحال آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔